بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہے غسل کے فرائض۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور اس کو تفصیل سے جانیں گے۔ غسل کے فرض، غسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ فرض کی جمع آتی ہے فرائض۔ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا تمام جسم پر پانی بہانا۔ تنبیہ: ان چیزوں پر صرف ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ ان چیزوں سے اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے یعنی سوکھی رہ جائے تو غسل نہ ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ یہ جو فرائض ہے ان چیزوں پر صرف پانی کتنے مرتبہ بہانا فرض ہے؟ ایک مرتبہ بہانا فرض ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے اگر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ توضیح فرض اول، پہلے فرض کی وضاحت تفصیل سے یہاں پہ یعنی اس کو واضح کر رہے ہیں اس فرض کو۔ تو کلی ایسی ہو کہ پانی تمام منہ کے اندر ہر جگہ پہنچ جائے۔ کلی ایسی ہو کہ پانی تمام منہ کے اندر ہر جگہ پہنچ جائے، یعنی غرغرہ کے ساتھ کلی کرنا ہے۔ بعض ناواقف ذرا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی سمجھتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، اس سے غسل نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کلی کیسی ہونی چاہیے؟ تمام منہ کے اندر پانی پہنچ جانا چاہیے اور غرغرے کے ساتھ یہ کلی کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم نہیں ہوتا، پانی تھوڑا سا منہ میں لے کے غرغرہ نہیں کرتے، صحیح سے کلی نہیں کرتے، اس کو اگل دیتے ہیں۔ تو ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کلی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پورے منہ کے اندر تمام منہ کے اندر پانی پہنچنا چاہیے اور غرغرے کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کلی کے بجائے کوئی منہ بھر پانی پی لے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ کلی کا باہر پھینکنا شرط نہیں، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ باہر پھینک دے۔ اگر دانتوں کی جڑوں یا درمیانی سوراخوں میں کوئی ایسی چیز ہو جو پانی بہنے سے مانع ہو یعنی روکتی ہو، پانی بہنے سے روکتی ہو، تو اس کا دور کرنا ضروری ہے بشرطے کہ ضرر نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانتوں میں اگر کوئی چیز دانتوں کی جڑوں میں یا درمیانی سوراخوں میں کوئی ایسی چیز اگر ہے جو پانی کو بہنے سے روکتی ہے تو پھر اس کا دور کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بشرطے کہ نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہڈی پھنس گئی ہے دانتوں میں یا چھالیا وغیرہ کے ریزے، تو اب اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی پوری منہ کے اندر پورا پہنچنا چاہیے نا۔ تو یہ تھی فرض اول کی جو ہے تفصیل۔ اب توضیح ہے فرض دوم، دوسرے فرض کو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں۔ تمام ناک یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے پانی پہنچانا فرض ہے۔ جہاں تک نرم جگہ ہے ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناک کے اندر جو میل ناک کے لعاب سے جم جاتا ہے اس کو چھڑا کر اس کے نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک کے اندر میل ہے جمع ہوا اور ہم اس کو اگر صاف نہیں کریں، ایسے ہی ناک میں پانی چڑھا لیں اور غسل کر لیں تو پھر غسل نہیں ہوگا، کیونکہ میل جو ناک میں ہے وہ ناک کو اندر تر ہونے سے روکتا ہے نا، پانی بہنے سے روکتا ہے اس کو، تو پھر وہ اندر کا چیز صاف ہی نہیں ہو رہی، پانی اس کے اوپر بہہ رہا ہی نہیں ہے، تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا میل چھڑا کر اس کی نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ توضیح ہے فرض سوم، تیسرے فرض کو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں۔ تمام جسم کے ظاہری حصے پر سر سے پیر تک پانی بہانا فرض ہے۔ تمام جسم کے ظاہری حصے پر سر سے پیر تک
پانی بہانا فرض ہے، جسم کا ملنا فرض نہیں، صرف پانی بہانا فرض ہے، جس میں سر کے بالوں کا جڑ سے نوک تک بھگونا، جس میں سر کے بالوں کا جڑ سے نوک تک بھگونا، اگرچہ بالوں میں گوند یا اور کوئی ایسی چیز لگی ہو۔ داڑھی، مونچھ، بھووں کے بالوں کا اور ان کے نیچے کی سطح کا دھونا، اگرچہ یہ چیزیں گھنی ہو اور ان کے نیچے کی جلد نظر نہ آتی ہو۔ کان اور ناک کے اندر کا دھونا، اگر کان یا ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہوئے ہو تو ان میں پانی پہنچانا داخل ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی تمام جسم کے ظاہری سے پر سر سے پیر تک پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے، جس میں سر کے بالوں کا جڑ سے نوک تک بھگونا بھی شامل داخل ہے، اور داڑھی، مونچھ، بھووں کے بالوں کا اور ان کے نیچے کی سطح کا دھونا یہ بھی فرض ہے، اگرچہ یہ چیزیں گھنی ہو۔ داڑھی اگر گھنی ہے، بہت زیادہ بال ہے، مونچھ اگر گھنی ہے، زیادہ بال ہے، اگرچہ یہ چیزیں گھنی ہو اور ان کے نیچے کی جلد نظر نہ آتی ہو تو بھی کیا کرنا ہے؟ پانی ایسے بہانا ہے کہ داڑھی، مونچھ، بھووں کے بال بھیگ جائے اور ان کے نیچے کی سطح بھی بھیگ جائے۔ یہ ساری چیزوں کا بھگونا ضروری ہے، ساری چیز بالوں کا بھی بھیگنا ہے اور اس کے نیچے کی سطح کا بھی بھیگنا ہے، اس کو بھی دھونا ہے۔ کان اور ناک کے اندر کا بھی دھونا ہے، کان کے اندر بھی دھونا، ناک کے اندر۔ کان کے اندر کا دھونا یعنی کہ جو مسح کرتے وقت ہم کان میں جو انگلی پھراتے ہیں، یہ اس سے مراد یہ ہے، کان کے اندر جو سوراخ ہے اس کے اندر پانی ڈالنا یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ تو سوراخ میں پانی نہیں ڈال سکتے نا، وہ تو نقصان دہ ہے۔ تو کان کے اندر کا یا جو مسح کرتے ہو جیسا ہم انگلی پھراتے اس کے اندر، یہ دھونا اس میں داخل ہے۔ کان کے اندر کا یہ حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر کان یا ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہوئے ہو، سوراخ ہے اور بند نہ ہوئے ہو تو ان میں پانی پہنچانا داخل ہے۔ سوراخ اگر ہے تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا داخل ہے، اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے اگر وہ سوراخ کھلے ہوئے ہو تو۔ سر کے بال اگر گوندھے ہوئے ہو تو عورتوں کو ان کا کھول کر تر کرنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کر لینا کافی ہے۔ سر کے بال اگر گوندھے ہو یعنی عورتیں اس کو چوٹی ڈالی ہوئی ہے تو عورتوں کو ان کا کھول کر تر کرنا، بھگونا ضروری نہیں ہے، صرف جڑوں کا تر کر لینا کافی ہے۔ بالوں کی جو جڑیں، تمام پورے جتنے بھی بال ہیں سر کے، یہ بالوں کی جڑوں کا بھیگنا، تر ہونا ضروری ہے۔ اگر جڑ نہیں بھیگے گی ایک بھی بال کی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تمام جڑوں کا، بالوں کی تمام جڑوں کا بھیگنا، تر کرنا ضروری ہے۔ چوٹی ڈالی ہوئی ہے تو چوٹی کھولنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ جڑوں تک بالوں کی جو جڑ ہے وہ بھیگنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں بھیگیں گے تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ البتہ مردوں پر فرض ہے کہ گوندھے بالوں کو تر کرے اور تمام بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے۔ اگر مرد حضرات بال بڑے رکھے ہیں اور چوٹی اس کو ڈالے ہوئے ہیں تو پھر اب ان کو صرف جڑوں کا تر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے یہ جو بال ہے چوٹی ڈالے ہوئے یہ پورے بھگونا فرض ہے۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہو تو پھر مرد ہو یا عورت، دونوں کو چاہیے کہ تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے، ان کے لیے تمام بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ بال اگر کھلے ہوئے تو پھر عورتوں کو بھی وہ جو کھلے بال جو نیچے تک ہے پورے بھگانا ضروری ہے۔ اگر چوٹی ڈالی ہوئی عورتیں تو صرف جڑوں کا تر کر لینا ان کے لیے بھگونا کافی ہے، لیکن مرد کو اگر چوٹی ڈالا ہوا ہے مرد تو پورے بال بھیگنا ہے، اس کے صرف جڑوں کا تر کر لینا مرد کے لیے کافی نہیں ہے۔ بال کھلے ہوئے تو پھر دونوں کو بھی، مرد ہو کے عورت، پورے بالاں بھیگنا ضروری ہے، صرف جڑوں سے کام نہیں چلنے والا ہے یہاں پہ۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹی، اگر انگلی میں
تنگ انگوٹی یا کان یا ناک کے سوراخوں میں تنگ بالیاں، ٹائٹ بالیاں یا نت وغیرہ ہو تو حرکت دیے بغیر جسم تک پانی نہ پہنچ سکے تو ان کا حرکت دینا، یا زیادہ تنگ ہو تو بوقت غسل نکال دینا فرض ہے۔ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر انگلی میں انگوٹی ہے یا کان یا ناک کے سوراخوں میں جو ہے، یا کان یا ناک کے سوراخوں میں تنگ بالیاں ہیں یا نت وغیرہ، تو اب اس کو حرکت دیے بغیر، اگر اس کو حرکت دیے بغیر پانی جسم تک نہ پہنچ سکے تو اس کو حرکت دینا چاہیے، اس کو ہلا کر پانی اندر پہنچانا چاہیے۔ انگلی ہے، اس کو ہلا کر پانی انگلی تک پہنچانا چاہیے۔ بالیاں ہیں، بالیوں کو ہلا کر پانی اچھا پہنچانا چاہیے۔ اگر ہلانے کے باوجود بھی پانی اگر نہیں پہنچا اندر تک تو پھر کیا کرنا ہے، بوقت غسل اس کو نکال کر غسل کرنا فرض ہے۔ اگر حرکت دینے سے اس کی نیچے کی سطح نہیں بھیگتی ہے تو پھر اس کو نکال دینا فرض ہے۔ ماتھے پر افشاں یا ناخنوں میں گندھا آٹا لگا اور خشک ہو گیا تو ان کو دور کر کے ان کے نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ماتھے پر افشاں یعنی کہ عورتیں جو ہے ایک طرح کا جو ہے ایک پتوں کا کچھ پانی ہوتا ہے، ایک خوبصورتی کے لیے عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، تو یہ اپنے چہرے وغیرہ پر بالوں پر لگاتی ہے، تو ماتھے پر افشاں وہ پانی ہے اور وہ سوکھ گیا ہے، یا ناخنوں میں گندھا آٹا لگا اور سوکھ گیا تو ان کو دور کرنا، ان کو دور کر کے ان کے نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا کیا ہے، فرض ہے۔ اور جس مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کو ختنہ کی کھال کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، بشرطے کہ تکلیف نہ ہو، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی ختنہ نہیں ہوئی تو اس کو ختنہ کی جو کھال ہوتی ہے اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نقصان یعنی تکلیف پہنچ رہی ہے اگر ایسا کرنے سے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور مہندی کا لگا رہنا یا روغن کی چکنائی جو بدن پر ملنے سے پیدا ہو مانع طہارت نہیں ہے، یعنی مہندی لگے ہوئی ہے تو اب یہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے مہندی نہیں روکتی، تو اگر کوئی لیڈیز جو ہے مہندی ڈالی ہوئی ہے، مہندی اپنے ہاتھ پر استعمال کی ہے، اس کو مہندی لگائی ہوئی ہے ہاتھوں پر، تو اب یہ غسل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی کیا کرتی ہے، پانی کو جسم تک پہنچنے سے نہیں روکتی، مانع طہارت نہیں ہے، یہ پاک ہونے سے نہیں روکتی۔ تنبیہ، جس چیز کے دھونے میں تکلیف یا ضرر ہو اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ جس چیز کے دھونے میں تکلیف ہو یا نقصان ہو اس کا دھونا فرض نہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ کے اندر کی سطح، کان یا ناک کے وہ سوراخ جو بند ہو گئے ہو۔ تو یہ تھے غسل کے فرائض جو ہم نے تفصیل سے جانے ہیں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔